بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین، سلسلہ دروس فقہ المعاملات المالیہ کی آج نشست نمبر 25 ہے، اور اب تک جو نشستیں ہو چکی ہیں ان کا تعلق ہمارے اس موضوعات میں سے پہلے موضوع کے ساتھ تھا، اور جو کہ ہیں بیوع یعنی خرید و فروخت کے بنیادی اصول اور ضوابط. آج کی نشست بھی بلکہ آگے کئی نشستیں کسی پہلے موضوع سے متعلق ہے. آج کی اس نشست میں خرید و فروخت کی ایک اہم قسم کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کی جائے گی. یہ قسم ہے استثناء، مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ، کہ عقدِ استثناء کیا ہے اور اس کی بنیادی تفصیلات کیا ہیں. اس کے بارے میں فقہاء نے کئی تفصیلات کی ہے، لیکن ان تمام تفصیلات کو اگر تقسیم کر کے چند نکات میں جمع کیا جائے تو یہ ہمارے سامنے تقریباً 8 ایسے نکات سامنے آتے ہیں کہ جس سے ہمیں استثناء کا بنیادی تصور، اصول و ضوابط اور کچھ احکام جو بنیادی احکامات ہیں وہ سارے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. تو خلاصہ کے طور پر ان 8 نکات کو ترتیب وار ہم 2-3 نشستوں میں اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے استثناء کی تعریف سے شروع کرتے ہیں. استثناء کا جو لفظ ہے باب استفعال سے ہے، اور اس کا اصل مادہ اور روٹ جو ہے وہ ہے صنع، صاد، نون اور عین. تو یہ لفظ صنع سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی بنانے کے آتا ہے، یعنی کوئی چیز بنانا، مینوفیکچرنگ. جہاں تک فقہی اصطلاح کی بات ہے تو فقہی اصطلاح میں اس کا سب سے آسان مفہوم یوں ہے کہ آرڈر پر کوئی چیز تیار کرنا، یعنی ایک انسان کسی دوسرے شخص کو مخصوص رقم کے عوض متعین صفات پر مشتمل کسی چیز کو بنانے کا آرڈر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سامنے والا اس کو بنائے گا، بعد میں اس کو دے دے گا. تو اس کو کہتے ہیں عقد استثناء. مجلۃ الاحکام العدلیہ کے اندر عقد استثناء کی تعریف یوں کی گئی ہے: عقد مقابلہ مع اہل الصنعة على ان يعملوا شيئا فالعامل صانع والمشتری مستصنع والشيء مصنوع. پہلی سطر میں اس کی تعریف ہے اور دوسری سطر میں 2-3 اصطلاحات اور ٹرمز کا ذکر ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے، ایسا معاملہ کے معنی میں آتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے جو اہل صنعت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی چیزیں بنوانے والے پیشہ ور لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کہ وہ کوئی چیز بنائے. جوتے بنوانے کا آرڈر دینا، کپڑے بنوانے کا آرڈر دینا، تو اس کو کہتے ہیں استثناء. عقد استثناء کے اندر جو انسان آرڈر لیتا ہے اور چیز بناتا ہے اور پھر چیز بنا کر بیچتا ہے، یعنی فروخت کنندہ یا سمجھ لیجئے عمل کرنے والا یا بائع، اس کو عقد استثناء میں صانع کہتے ہیں. جہاں تک خریدار کی بات ہے، یعنی مشتری جو آرڈر دیتا ہے اس کو مستصنع کہتے ہیں، سین کے ساتھ، مستصنع. اور استثناء کے اندر جو چیز بنوائی جاتی ہے، جس چیز کے بنائے جانے کا آرڈر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مصنوع. تو یہ ہے استثناء. استثناء کا یہ مختصر سا تعارف ہے. اس میں اصل میں ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک اجارہ ہے، جس پر آگے بعد میں جا کے ہم دیکھیں گے. اس میں سارے مٹیریل انسان کا اپنا ہوتا ہے، صرف کام کرنے والا دوسرا ہوتا ہے. مثلا کپڑا میرا ہے، سوٹ میرا ہے، میں درزی کو دیتا ہوں، وہ اجارہ ہے، وہ میرے مزدور کو کرایہ دینا ہے، وہ استثناء میں نہیں آتا. اگر مٹیریل بھی بنانے والے کی طرف سے ہو تو ایسی صورت میں یہ پھر استثناء کہلاتا ہے.
کہ میں کسی سے کہوں کہ تم میرے لیے جوتے بنواؤ تو چمڑا سب کچھ وہ خود اپنی طرف سے لگائے گا، یہ استثناء ہے۔ تو یہ ہمارا استثناء سے متعلق پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ کہ بے سلم اور استثناء میں کیا فرق ہے، کیونکہ بے سلم کے اندر بھی تو چیز بعد میں وصول کی جاتی ہے، اور جو ابھی ہم نے جس کی گزشتہ نشستوں میں اس کی تفصیلات پڑھی، اور استثناء کے اندر بھی چیز بعد میں وصول کی جاتی ہے، پھر دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو کئی اعتبار سے ان دونوں کے احکامات غور کرنے سے کچھ فروق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا پہلا بنیادی فرق تو یہ ہے کہ بے سلم صرف مثلی اشیاء میں اور عددیات متقاربہ میں ہو سکتی ہے، یعنی ایسی اشیاء میں ہو سکتی ہے کہ جن چیزوں کی صفات اور کوالٹیز بیان کر کے ان کو متعین کیا جا سکتا ہو، گندم ہے، چاول ہے۔ اسی طرح عددیات متقاربہ مطلب جو چیزیں گن کر بیچی جاتی ہیں لیکن وہ قریب قریب کی وجہ سے انڈے ہیں وغیرہ، ان میں بے سلم درست۔ لیکن استثناء کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، استثناء کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ مثلی چیزوں میں ہوگی کہ جس کی کوالٹیز وغیرہ جیسے وہ متعین ہو سکے، صرف وزنی اور کیلی چیزوں میں یا عددیات متقاربہ میں نہیں، بلکہ استثناء ہر قسم کی چیز میں ہو سکتی ہے۔ تو استثناء کے اندر مثلیات یا عددیات متقاربہ والی شرط نہیں ہے۔ پہلی بنیادی بات فرق تو یہ ہے۔ دوسرا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا استثناء سنن سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ استثناء کے اندر جس چیز کا آرڈر دیا جاتا ہے، جو چیز خریدی جاتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے جو مینوفیکچرنگ اور بنانے اور صنعت کی محتاج ہوتی ہے، جس کو باقاعدہ بنا کر بیچا جاتا ہو، تب وہ استثناء ہے۔ سلم کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بے سلم میں چیز بنا کر نہیں بیچی جاتی۔ مثلا گندم ہے، اب گندم میں بے سلم تو ہو سکتی ہے کیونکہ اس گندم کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو اللہ کی طرف سے اللہ اگاتے ہیں۔ استثناء جو ہے اس میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایسی چیزیں گندم کے جو بنائی نہیں جاتی، تو جن چیزوں میں مینوفیکچرنگ کا کام ہو صرف اس میں استثناء ہو سکتا ہے، سلم میں یہ شرط۔ تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ بے سلم کے اندر یہ شرط ہے کہ چیز کی وصولی کے لیے متعین مدت طے کی جائے کہ بھائی فلاں تاریخ کو آپ نے چیز دینی ہے۔ استثناء کے اندر یہ ضروری نہیں ہے، استثناء کی کوئی مدت ضروری نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ استثناء کے اندر مدت ٹائم نہ بتانا ضروری ہے۔ ہاں اتنا ٹائم بتا سکتے ہیں جس کو فقہاء کہتے ہیں مثلا للاستعجال، کہ جتنے ٹائم میں چیز بن سکتی ہے اتنا ٹائم بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی جمعے تک بنا دو، اس نے کہا ٹھیک ہے جمعے تک بن جائے گی، اتنا ہی ٹائم پر دو۔ لیکن مہلت والا ٹائم وہ نہیں دے سکتے آپ کہ چیز بنانے پر تو ایک ہفتہ لگتا ہے لیکن آپ اس کو ایک مہینے کا ٹائم دے دیں کہ اگلے مہینے کے 15 تاریخ کو یہ چیز آپ دے دینا، تو اس کو فقہاء نے ممنوع رکھا ہے کہ ایسی صورت میں وہ استثناء کا حق جو ہے وہ پھر فاسد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ استثناء کے اندر مدت کو بیان نہیں کیا۔ آپ مدت بیان کر دیں استعجال کے لیے کہ بھائی جلد سے جلد چیز تیار ہو کے آ جائے، وہ الگ بات ہے۔ آخری فرق، چوتھا فرق یہ ہے کہ بے سلم کے اندر ضروری ہے کہ مکمل قیمت فوراً اسی جگہ حوالے کر دی جائے جس جگہ عقد اور کانٹریکٹ ہوا ہے، اسی جگہ ساری کی ساری قیمت دینا ضروری ہے، ورنہ بے سلم درست نہیں ہوگا۔ استثناء میں یہ شرط نہیں ہے، استثناء میں آپ ساری قیمت شروع میں دے دیں تو بھی جائز، ساری قیمت کو ادھار رکھ دیں تو بھی جائز، قسطوں میں قیمت رکھ دیں تو بھی جائز۔ تو یہ چار بڑے بڑے فروق ہیں جو بے سلم اور استثناء میں سامنے آتے ہیں، ان کے احکامات۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے استثناء کا لزوم۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر دو آدمی نے استثناء کا کانٹریکٹ کر دیا، ایک نے آرڈر دے دیا اور دوسرا اس چیز کو بنائے گا، تو ابھی وہ بنا رہا ہے، کام شروع کر دیا نہیں کیا بہرحال، لیکن مکمل تیار نہیں ہے وہ، تو اس دوران یہ کانٹریکٹ عقد لازم ہے یا غیر لازم؟ بالفاظ دیگر کیا کوئی ایک فریق دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس کانٹریکٹ کو، اس عقد کو کینسل اور ختم کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ختم کر سکتا ہے تو پھر آپ کو استثناء لازم نہیں، اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر لازم ہے۔ اس بارے میں فقہاء حنفیہ کا اصل اصول تو یہ ہے کہ بھائی استثناء بھی پارٹنرشپ اور شرکت اور مزاربت وغیرہ کی طرح غیر لازم عقد، کوئی بھی فریق کسی بھی ٹائم
اس کانٹریکٹ کو کینسل کر کے ختم کر سکتا ہے، یہ کوئی لازم عقد نہیں، یہ فقہائے حنفیہ کی ایک رائے ہے۔ لیکن فقہائے حنفیہ میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجلد احکام وغیرہ میں بھی یہ لکھا ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ عقد استثناء عقد لازم ہے، کوئی بھی فریق ایک مرتبہ کانٹریکٹ ہو گیا، اگر چیز ابھی تک تیار نہیں ہوئی، کوئی فریق دوسرے کی رضامندی کے بغیر چیز کانٹریکٹ ختم نہیں کر سکتا۔ اور اسی پر آج کے معاصر علماء نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ اس میں بڑا حرج ہے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی آرڈر دے دو، اب وہ آدمی آگے جا کے مٹیریل فراہم کرے گا، دیکھے گا، پھر اس پہ کام شروع کرے گا، تو یہ تو اس کے ساتھ ضرر ہے ایک قسم کا، اور خصوصاً آج کل کے معاملات میں۔ اس لیے علماء نے اس قول کو لیا ہے کہ آپ استثناء لازم ہے، کوئی فریق دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس عقد کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر ایک انسان نے استثناء میں کوئی چیز خریدی اور وہ چیز جب حاصل ہوئی تو بے عینی ہی اسی صفات اور کوالٹیز کے مطابق تھی جس طرح اس نے کہا تھا، تو اس کو خیال رویت بھی حاصل نہیں ہوگا، وہ اس دنیا پر چیز واپس نہیں کر سکتا کہ یہ چیز میں نے دیکھی ہوئی نہیں، بھائی آپ نے جو صفات اور شرائط بتائی ہے اس کے مطابق ہے تو لہٰذا میرا، تو اسی قول پر علماء نے فتویٰ دیا ہے آج کل کی آراء کے۔ تو یہ بنیادی طور پر استثناء سے متعلق پہلی تین باتیں تھی۔ اگلی نشست انشاءاللہ آگے کی بحث آپ کے سامنے رہے گی۔